تو میں کبھی تیار ہو کے بھی آپ لوگوں سے بات کر لیا کروں، کیونکہ میں تو ایسے ہی بات کرتی ہوں، کبھی کریم لگا رہی ہوتی ہوں، کبھی ایسی نائٹ سوٹ پہ بیٹھی ہوتی ہوں، زیادہ تیار نہیں ہوتی. تو میں نے کہا چلے آج میں تیار ہوں تو میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. تو بس ایسے ہی ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں. بات یہ شیئر کرنی تھی کہ جو مرد اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں آج، کہ وہ اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. بہت سے ایسے مرد ہیں جو کہ منہ اپنا بند رکھتے ہیں، منہ پہ انہوں نے زپ لگائی ہوتی ہے، انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی تعریف نہیں کریں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اور اس کی بجائے دوسرے کی بیوی کی تعریف ضرور کریں گے. کہاوت ہے بہت پرانی اور مشہور کہ مرد کو ہمیشہ دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے پسند ہوتے ہیں. تو یہ بات سچ ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو میاں شوہر جو ہیں وہ بات کرتے ہیں فلاں کی بیوی نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہوا تھا اور بہت اچھا ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے، بھابھی کا مطلب کوئی اللہ معاف کرے، یہ بات نہیں کہ کوئی اور ایسی ویسی بات ہے، یہ بات نہیں ہے. عادتاً مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان مردوں کی سائیکی کیا ہے. کیا وہ تعریف کر کے بیوی کو چڑھانا نہیں چاہتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ انسیکیورٹی یا کمپلیکس ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگے؟ یا ایسی کون سی بات ہے جو وہ تعریف نہیں کرتے اور وہ لوگوں کی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ہاں فلاں تو بہت اچھا کھانا بناتی، نہیں وہ فلاں وہ بھابھی واہ واہ واہ، تیار ہونا تو کیوں ان سے سیکھے، بہت اچھا، ان کے بال کتنے اچھے بنے ہوتے ہیں، ان کے بالوں کا رنگ کتنا پیارا ہے، وہ میک اپ بڑا اچھا کرتی ہیں. آپ کا میک اپ جو ہے نا آپ کا نہیں ٹھیک، آپ بہت زیادہ کر لیتی ہو. یا پھر کہیں گے آپ کے کپڑے ہاں اچھے ہوتے ہیں لیکن جو بھابھی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، جو میرے دوست فلانے کی بیوی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، واہ 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 کیا بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے مرد یہ کر کے بیویوں کا دل خراب کرتے ہیں بہت زیادہ، اور کھانے کی تعریف کریں گے، ان کی کپڑوں کی تعریف کریں گے کسی اور کی، اور ان کی تعریف نہیں کریں گے، منہ سی لیں گے، منہ بند کر لیں گے، چپ ہو جائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا اگر وہ بیوی کی تعریف کریں گے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جتنا زیادہ بیوی کو انکریج کریں گے، تعریف کریں گے، اتنا ہی وہ زیادہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھے گی. آپ کے لیے اگر وہ کھانے کی تعریف کریں گے تو وہ اور پیار سے اور محنت سے کھانا بنائے گی. اگر آپ ان کے کپڑوں کی تعریف کریں گے تو وہ اور آپ کے لیے بنے سبنے کی. عورت ایک بہت معصوم سی چیز ہے، اس کو ہینڈل کرنا بھی بہت آسان ہے اگر کوئی چاہے تو. اور اگر آپ اس طرح کر کے چڑھائیں گے، اس کو چڑھا دیں گے نا کہ ہم اچھا، پھر یہ بھی ہوگا تم نے بہت وزن بڑھا لیا ہے بھائی، توبہ ہے، تمہارا تو وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، دیکھا ہے فلانے کی بیوی کو ایسی پتلی دبلی دھان پان سی ہیں، پتہ نہیں بھائی کون لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ کیسی پتلی رہ جاتی ہے، تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں. حالانکہ جب آپ سے شادی ہوئی تھی تب بیچاری وہ لڑکی بھی دھان پان ہی تھی. تو یہ آپ سے شادی کے بعد، آپ کے بچے پیدا کرنے کے بعد، آپ کے گھروں میں کام کرنے کے بعد ہی یہ وزن بڑھا ہے. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو پیار سے کہنا چاہیے کہ بھائی اس کو ہم کیسے کم کریں. اور یہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے. اچھا، کبھی بھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ وہ فلانے کا شوہر بڑا اچھا تھا، آپ تو ایسے انفٹ سے لگتے ہیں مجھے، آپ کی تو توند نکلی ہوئی ہے. اگر وہ کہنا شروع کر دیں، ہم لوگ اگر عورتیں کہنا شروع کر دیں کہ تو آپ کی توند نکلی ہوئی ہے، آپ کا گنجے ہو رہے ہیں، فلانے بھائی جو ہیں وہ کتنے ہینڈسم اور اسمارٹ ہے، تو آپ کو تو آگ لگ جائے، آپ سے تو برداشت نہ ہو، آپ تو بیوی کو شاید مار ہی دیں، گلا ہی دبا دیں کہ اچھا تمہیں دوسروں کے میاں بڑے پسند ہیں، تمہیں فلانی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. لیکن یہی بات اگر آپ اپنی بیوی کو کرتے تو آپ کہتے ہیں ارے اس سے برا منانے والی کون سی بات ہے، میں نے تو مذاق سے کہا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ بالکل مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے کہ آپ بیویوں کو کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹوک لگائیں، کوئی نہ کوئی ان کو ٹانٹ کریں کسی بات پہ، اور ان کو کہیں کہ تمہاری تو ناک اتنی موٹی ہے. جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ باپ پہ ہیں، کیونکہ سسرال والے اکثر یہ کہا کر سمجھتے ہیں کہ سسرال والے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور نانکا دادکے جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے، نانکے جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے. جیسے کہ مزے کی بات ہے، جب زارا پیدا ہوئی تو بڑی دعاؤں کے بعد اور بہت
मोहब्बत से सबने वेलकम किया। तो मेरी नंद जो थी वो, मेरी छोटी नंद वो मेरे पास थी। तो जब डिलीवरी हुई तो उनकी दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने कहा हाँ यास्मीन बड़ी प्यारी भाईजान दी बेटी हुई है, भाईजान अब्बास दी बेटी है, मैं तेन दस सकती, इन्नी प्यारी इन्नी हसीन है नक, नहीं 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 नक बाजी तो नहीं हैगा, नक बिल्कुल भाईजान वर्गा नक है, अखा हाँ अखा थोड़ियां छोटियां ने, नानी तो चलियां गई ने। तो ये बातें बड़ी कॉमन है। अब खैर वो तो मजाक की बात थी। और उसके बाद उन्होंने उसका नाम, वो पिंक थी, ज़ारा जब पैदा हुई ना पिंक थी, तो उसका नाम पिंकी रखा। पिंकी से हमने उसको पिक्कू बनाना शुरू कर दिया। तो ये अक्सर आम तौर पे ये बातें हुआ करती हैं। तो अभी भी इस तरह की बातें होती हैं कि नाक मोटा है, भाभी पे नहीं चली गई, शुक्र है हमारे भाई पे है बच्चा, शुक्र है भाभी पे नहीं। ये तो ससुराल में होता है। लेकिन जो शौहर हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और फिर कहेंगे तुमने माइंड कर लिया, हम तो मजाक कर रहे थे। भाई आपको ऐसा मजाक करें ना, ज़रा आपके घर वालों को ऐसा मजाक करें तो फिर आपको लग पता जाए, फिर आपको आग लगती है, गुस्से आते हैं कि क्यों कहा है। तो आदमी जो है, मर्द जो है, उनको चाहिए अपनी बीवियों को इनकरेज करें, उनकी तारीफ़ करें, उनके कपड़ों की तारीफ़ करें। अच्छा अगर छोटा मोटा फ़र्क रह भी जाता है तो किसी तरीके से कहें कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, आपको ऐसे नहीं ऐसे बाल बनाने चाहिए। कई शौहर जो हैं, मैंने देखे हैं, कई शौहर को कॉम्प्लेक्शन का बड़ा मसला होता है कि गोरी लड़की हो और अगर वो थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन हो तो उनको अजाब ही आया होता है। तो वो कहते हैं कि हर वक्त मेरी बीवी मेकअप में रहे, और वो बेचारी मेकअप में रहने की वजह से, अपने आप को गोरा करने की वजह से वो ले लेती है सफ़ेद वाइट आइवरी बेस, अपने रंग से फ़र्क, और जब वो लगाती है मुंह के ऊपर तो उसका मुंह गोरा होने की बजाय ग्रे हो जाता है। और क्या करे वो, क्योंकि उसको तो पता है कि मेरे मियाँ को गोरी लड़कियाँ पसंद हैं, और वो गोरा होने के लिए अपने आप नई बेड़ा फर्क कर लेती। फिर कई लड़के मैंने देखे हैं जिनको करली बाल नहीं पसंद। अच्छा जी करली बाल नहीं पसंद, लड़की के करली बाल है, अब लड़की जो है वो गंजी हो जाएगी बाल स्ट्रेट कर करके कि मेरे मियाँ को पसंद आ जाए, और फिर कह देना है कि यार कि तुम्हारे मुझे बाल ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ये भी होता है बाल खुले होने चाहिए, भाई गर्मी है, अजाब आया हुआ है, चाटा खिल रहा हुआ है लड़की का, क्यों जी शौहर को पसंद है। ओहो भाई इतनी भी क्या बात है, गर्मी तो देखिए कितनी है। अगर कभी गलती से बेचारी खोल भी ले, हमारे कुछ मिलने वाले हैं उनकी बात तजुर्बे बता रही हूँ, देखी हुई वाली बात, कि वो बाल बांध भी लेना, अच्छा प्यारी लगती है, छोटा सा मुंह निकल आता है, तो वो उसको इशारा करता है, मतलब क्या कि खोलो, बाल खोलो। मतलब वो उसको अपने आप को पसंद करवाने के लिए बाल खुलवाते हैं, मुंह को गोरा करवाता है, और ये सब कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ख़ुद माशाल्लाह अच्छे खासे मोटे ताज़े हैं वो भाई साहब, लेकिन बीवी नहीं कह सकती कि अपनी तोंद देखें, अपना कद देखें, अपने टिंड देखें, नहीं कह सकती। लेकिन आदमी जो है जिसका जो दिल कराए वो बीवी की बदतारीफ़ी कर दे, कपड़ों की, बालों की, चेहरे की, तुम्हारे पिंपल्स बहुत हो गए हैं, तुम्हारे दाने बहुत हैं मुंह पे, तुम्हारी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, तुम्हारे हाथ पाँव कैसे हो गए, फलाने के तो हाथ पाँव बहुत अच्छे हैं। अरे भाई आपके घर में किचन में खाने बना बना के हाथ पाँव ख़राब होते हैं। आय हाय तुमसे तो लहसुन प्याज की सालन की बू आती है, इसलिए आती है कि आपने खाना खाना होता है, आपके लिए खाना बना रहे होते हैं, इसलिए सालन की बू आती है। हाय हाय पसीना पसीना, दूर रहो दूर रहो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आहिस्ता 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 बर्दाश्त करते करते, औरत भी आखिर इंसान है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि औरत को इंसान समझा जाए, उसका भी दिल होता है, वो फिर बिल्कुल ना पागल हो जाती है, फिर वो फटती है, फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है। बच्चों की वजह से वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती है, ज़्यादा चीख चहाड़ नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चों पे असर पड़ता है। वो रहती है आपके साथ गुजारा करती है, लेकिन उसका दिल चकनाचूर हो चुका होता है। और आप जो हैं आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि मर्द जो है वो इंतहाई, वैसे माफ़ कीजिएगा कि वो ज़रा बेहिस्से चीज़ है, जिनको कोई इतना पता नहीं होता, इतना एहसास नहीं होता कि ये कोई छोटी सी हो, क्योंकि लो ये तो छोटी सी बात थी, इतनी सी बात के ऊपर आपने माइंड कर लिया, ये आपको बुरा लग गया। नहीं ये छोटी बात नहीं होती है। शादी होती है, शादी के बाद लड़कियों का वेट ज़रा बढ़ जाता है, और शौहर जो है वो फिर कहता है अपनी तोंद देखो इतनी मोटी हो गई हो, फलानी हो गई हो। भाई शादी के बाद हो गई है, ठीक हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता डाइट करेगी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करेगी, आप उसको यही कहें। मैं जब मेरा जब तीसरा बच्चा होने वाला था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पैदा होते ही अल्लाह के पास चला गया था, बेटा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खौफनाक हो चुकी थी। इतना मेरा वेट था, मेरी वाटर रिटेंशन थी, पूरी बॉडी में वाटर पानी पानी था, और मेरा इतना बड़ा मुंह, मेरा इतनी मोटी टांगें, मेरा इतना बड़ा पेट,
اتنا میرا برا حال تھا، اور یہ ناک جو نا یہاں آ گئی تھی، اتنی چوڑی ہو چکی تھی. خدا کی قسم میرے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور مجھے اپنا آپ اتنا برا لگتا تھا، میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے رویا کرتی تھی کہ میں کیا بن گئی ہوں، میں کیا ہو گئی ہوں. چلا مجھ سے جاتا نہیں، ہلا مجھ سے جاتا نہیں، عجیب میری باڈی ہو گئی تھی. وہ پھر بچہ جو ہے وہ رہ بھی نہیں سکا. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھے کہتے تھے مجھے تو تم بہت خوبصورت لگتی ہو، مجھے تو آپ بہت پیاری لگتی ہیں. تو دیکھیں نا، یہ محبت ہوتی ہے. شکلیں صورتیں بگڑتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، لیکن اصل محبت یہی ہوتی ہے کہ ہر حال میں آپ ایک دوسرے کو پیار کریں. اور آپ اگر میں ویسی ہو گئی تھی تو میں پریگننٹ تھی، میرے باڈی میں چینجز تھی، اور میرا جو بیبی تھا وہ بھی انہیلدی تھا، اور میری پوری باڈی میں پانی تھا جس کی وجہ سے میں ایسی ہو گئی تھی. تو وہ مجھے تو میرے میاں نے نہیں کہا. لیکن ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں، ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کو اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. ایوری ڈے کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اور گھبرا جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ سے بھی چھپنے لگتی ہیں، اپنے آپ کو ایسے کرتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑے برے ہیں. کہیں کام کرتی ہیں، آفس جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی سوچتی ہیں کہ شاید میں بہت سب سے بد شکل میں ہوں، سب سے بری میں ہوں، سب سے. مجھے یاد ہے جب میں موٹی ہو گئی تھی بہت زیادہ، ظاہر ہے بچوں کے بعد، تو بہت سارے رشتہ دار ملنے والے کہا کرتے تھے ہائے ہائے تم نے اپنا کیا حال کر لیا بیچاری، تم سے تو چلا بھی نہیں جاتا، تمہارے گھٹنے بھی، تمہارے گھٹنے ٹھیک ہے، تمہارا فلاں ٹھیک ہے. تو میرا دل کا جو حال ہوتا تھا نا، مجھے یاد ہے میں اکیلی باتھ روم میں گھس کے اتنا روتی تھی کہ میں اتنی بد شکل ہو گئی ہوں، میں اتنی خراب ہو گئی ہوں. لیکن میرے میاں نے مجھے کبھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ میری شکل خراب ہو گئی ہے، یا میں موٹی ہو گئی ہوں، یا میرا باڈی چینج ہو گئی ہے. کبھی بھی نیور ایور. تو عام طور پہ لڑکے آدمی تعریف نہیں کرتے ہیں، الفا مین جس کو کہتے ہیں نا، کہ یہ جو ہے نا سلطان رہی اسٹائل، کہ ہم نے منہ سے نہیں بولنا، تعریف نہیں کرنی، اور تعریف کروائے جاؤ، خود کروائے جاؤ ہیں جی. اور آپ نے نہیں منہ سے پھوٹنا کہ آپ کی بیوی کیسی لگ رہی ہے. کبھی اگر بیوی بیچاری کے بتائے نا میں کیسی لگ رہی ہوں، بتائے نا کیسی لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ یوں کر لیتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. لیکن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی، منہ سے پھوٹا نہیں جاتا کہ اچھی لگ رہی ہو، پیاری لگ رہی ہو ہیں. اور ویسے ٹی وی پہ دیکھ کے یار کیا بات ہے، یہ تو فلانی تو اتنی خوبصورت ہے، تو بیوی کو کتنا برا لگے گا. آپ بیٹھ کے تعریف کریں نا کہ ہائے فلاں ہیرو تو یوں ہے، تو پھر چپیڑ بھی کھائیں عورتیں بیچاریاں. لیکن ہم آپ کو چپیڑ نہیں مار سکتے، کیونکہ آپ نے تو کہنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو کہتے جانا ہے. جو آپ کے منہ میں آئے گا وہ بولے جائیں گے، بولے جائیں گے. اور ان کا میرے تو خیال میں مجھے لگتا ہے جیسے کہ ان کے اپنے نا یہ کوئی انسیکیورٹی یا کمپلیکسز ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے نہیں کہنا، ہم نے نہیں کہنا کہ یہ چوڑ ہی نہ ہو جائے. دل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، لیکن منہ سے نہیں بولتے. یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میں نے اب یہ بات کی ہے نا، سب عورتیں بولیں گی. مجھے پتہ ہے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ بڑی کامن بات ہے. یہ ہمارے تو ابا نے ہر وقت اتنی تعریفیں کی ہیں، ہمیں تو عادت ہی تھی. ہمارے ابا نے ہماری امی کی اتنی تعریفیں کرتے تھے، ہمارے ابا ہماری اتنی تعریفیں کرتے تھے. آگے سے میرے میاں بہت اچھے ہیں، وہ تعریفیں کرتے ہیں، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے بیٹے بھی بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے آ ہی گئے. آپ آ جائیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ چلے وہ آج میری صبح سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں صبح چلی گئی تھی وہاں پہ، تو اس کے بعد پھر میں اب آئی ہوں. تو اب صاحب سے اب ملاقات ہوئی ہے، شام ہو گئی ہے اور اب ملاقات ہوئی اس لیے کیونکہ میں چلی گئی تھی شو پہ. تو میں اب آئی ہوں تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں کیونکہ میں تیار ہو رہی ہوں. تو میں نے کہا تھا یہ وہ ہے آپ کا یہ سب بولا ہے جی. میں بات کری تھی آج کہ آدمی جو ہیں وہ عورتوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں. آپ بہت پیاری لگی. دیکھا میں نے کیا کہا تھا، میرے میاں یہ کہتے ہیں. میں نے یہی بات کی ہے کہ مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی کبھی کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی، اس کی بات آ رہی تھی ذرا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہوگا عورتوں آدمیوں کو؟ پتہ نہیں ان آدمیوں کو گڑبڑ ہوتی ہوگی کہ عورتیں تو ہوتی اچھی ہوتی اچھی ہیں، عورتیں ہوتی اچھی ہیں، عورتیں معصوم پیاری ہوتی ہیں، اور وہ اتنی سی بات سے خوش ہو جاتی ہیں. ذرا سی بات کرو نا کہ بھئی آپ کے کپڑے آج بہت اچھے ہیں، اور جب آپ 2 دفعہ ذرا غور سے دیکھ ہی لو نا بیوی کو تو وہ خوش ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی آسان اور سیدھی بات ہے، اس میں مشکل کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ لیکن لوگوں نے اس کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تعریف نہیں کرنی، ہمارے منہ ٹوٹ جائیں گے. تو جناب یہ بات تھی آج کی جو دماغ میں اڑی ہوئی تھی کہ یہ بات تو کرنی بڑی ضروری ہے. تو آپ لوگ میری بات سے ضرور، خواتین تو بہت زیادہ
ہاں میں لیں گے کہ ہاں یہ بات تو صحیح کی ہے. آدمی کو ذرا برا لگے گا لیکن سچی بات تو کڑوی ہوتی ہی ہے، تو سچی بات تو کبھی کبھی کرنی ہی چاہیے. تو جناب اب میں ذرا اپنے صاحب سے بات کر لوں، 2 3 4 5 تعریفیں کرا لوں. میں نے کپڑے پہنے ان کو دکھا لوں. کپڑے پہن کے نا میں پہلے ان کے کمرے میں جاتی ہوں، یا میں واپسی پہ جاتی ہوں، یا میں ابھی میں نے چندہ سے کہا، کہنے لگی کہ اماں چینج کر لیں. میں نے کہا ذرا بابا کو دکھاؤں، تو اس نے کہا میں بابا کو یہاں بلا لیتی ہوں. میں نے کہا نہیں، میں ذرا ویڈیو بنا لوں پھر میں بابا کے پاس